التمش رتبہ کو طلاق دیتا ہے تو تبھی رتبہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ماہر علی خورشید کو کہتا ہے جلدی گاڑی نکالو۔ رتبہ ہاسپٹلائز ہوتی ہے، ڈاکٹر باہر آتا ہے تو ماہر علی پوچھتا ہے میری بیٹی کیسی ہے، تو ڈاکٹر کہتا ہے جب تک وہ ہوش میں نہیں آتی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ التمش بہت زیادہ غصے میں گھر آتا ہے۔ ازکا اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ کہتا ہے مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ خورشید اپنے خالو کو بتاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ التمش نے غصے میں طلاق دے دی ہے۔ رتبہ فارم ہاؤس سے نہ تو زیورات لے کے آئی تھی نہ پیپرز۔ ماہر علی کہتا ہے یہ کیا کر دیا، کاش تم نے وقت پر بتایا ہوتا تو میں یہ سب کچھ اس کے دے دیتا۔ التمش غصے میں اپنے کمرے کی چیزیں توڑتا ہے اور اس کے ہاتھ پہ چوٹ لگ جاتی ہے تو اس کی امی کہتی ہے ازکا جاؤ اس کے لیے پٹی کرو اس کی۔ رتبہ کو ہوش آتی ہے تو وہ کہتی ہے التمش تم مجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ رتبہ کچھ ٹھیک ہوتی ہے تو اس کا ابو اسے گھر لے آتا ہے۔ ناشتے کے ٹیبل پر سب بہت پریشان ہوتے ہیں۔ التمش کہتا ہے کہ کسی مولوی سے فتویٰ وغیرہ لیں۔ التمش کا ابو کہتا ہے ہاں ماہر علی تو ہمارے فتووں کا انتظار کر رہا ہے۔ ماہر علی رشیدہ کو کہتا ہے کہ رتبہ کو کمرے میں لے جاؤ۔ اپنی بیٹی کو کہتی ہے اب پتہ چلے گا بھائی جان کو کہ دل کا ٹوٹنا اور بھروسہ ٹوٹنا کیا ہوتا ہے، میری بیٹی کو اس کی محبت ضرور ملے گی۔ ازکا کہتی ہے رتبہ کی محبت کی داستان ختم نہیں ہوتی تھی، التمش اس کے بغیر سانس نہیں لیتا تو پھر ایک ہی سانس میں طلاق دے دی۔ رونق کو یاد آتا ہے کس طرح میرے باپ نے گن پوائنٹ پر اس کے شوہر کو کہا تھا کہ طلاق دو۔ ماہر علی رتبہ کے پاس جاتا ہے لیکن رتبہ کہتی ہے آپ خوش ہو گئے نا، آپ یہی سب چاہتے تھے، اب مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ التمش ازکا کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے تم سے کام ہے، جلدی آ کر ریسٹورینٹ میں مجھے ملو۔ اپنی امی کو بتاتا ہے کہ میری فرسٹ پوزیشن آئی ہے اور یہ بات اس کا خالو سن لیتا ہے۔ رشید کہتا ہے خالو جان میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا لیکن رتبہ کی وجہ سے نہیں بتایا تھا۔ ماہر علی کہتا ہے وہ میری محبت ہے تو تم بھی مجھے بیٹوں کی طرح عزیز ہو، اور وہ اسے انعام میں پیسے دیتا ہے۔ رشید بتاتا ہے کہ کسی کالج میں میری لیکچرار کی جاب ہو گئی ہے اور ساتھ میں پی ایچ ڈی کروں گا۔ باسل صنوبر کو کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا تو کہیں نہ کہیں دل لگا لے گا، لیکن ماہر علی کی ساری جائیداد ہاتھ سے نکل گئی۔ رشیدہ ماہر علی کو کہتی ہے کہ اب تو میری بھی ہمت جواب دے رہی ہے، اب رتبہ بیٹی کا کچھ کریں کہ وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ ازکا التمش کو کہتی ہے پہلے بھی تم نے جلد بازی کی وجہ سے اپنا بہت نقصان کر لیا، پہلے آرڈر کر لیتے، کچھ کھا لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ ماہر علی رتبہ کے پاس آتا ہے، رتبہ کہتی ہے کہ آپ یہی چاہتے تھے نا، آپ کی جائیداد پراپرٹی سب کچھ قید رہیں، یہ لے اب سب کچھ قید ہے، آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، لیکن میرا دل آپ کی جاگیر نہیں ہے، میری خوشی میری محبت صرف ایک شخص تھا، میں نے ایک شخص کی خواہش کی لیکن آپ لوگوں نے مجھ سے وہ بھی چھین لیا۔ رتبہ کہتی ہے اب امید مت رکھیں کہ میں زندگی کی طرف لوٹ کر واپس آؤں گی۔ التمش کو کہتی ہے اب تمہارا رتبہ کے ساتھ تبھی نکاح ہوگا جب وہ کسی اور شخص کے ساتھ شادی کرے گی اور اسے طلاق دے گا، کیا تم ایسے لڑکی کے ساتھ رہنا پسند کرو گے جو پہلے کسی کی بیوی بن چکی ہو؟ ماہر علی کو کہتی ہے ماموں جان مجھے التمش نے زبردستی بھیجا ہے یہاں پر، اس نے کہا کہ رتبہ سے بات کرواؤ، تو ماہر علی کہتا ہے میرے سامنے کال کرو اور فون اسپیکر پہ کر دو۔ التمش کہتا ہے رتبہ مجھے معاف کر دو، میں نے غصے میں یہ سب کر دیا، میں کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا، میں تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ یہ سب غم تم بھول جاؤ گی۔